ہسٹوریکل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں عدنان خان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے ڈائناسور کی پیدائش اور اس کی تباہی۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ ٹیراسک پیریڈ یعنی آج سے 208 سے 248 ملین سال پہلے کا وقت، جب دنیا کے تمام براعظم ایک ہی بہت بڑے جزیرے یعنی سپر کانٹیننٹ پر مشتمل تھے، جسے پینجیا کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنیا۔ اس وقت دنیا کے حالات آج کی دنیا سے بہت مختلف تھے۔ موسم بہت زیادہ شدت نہیں رکھتے تھے، سمندر کی سطح آج کل کے سمندر سے کافی بلند تھی، قطبین کے علاقوں میں برف بھی موجود نہیں تھی۔ اس وقت زمین کی سطح پر چھوٹے اور تیز رفتار ڈائناسور پہلی بار نمودار ہوئے، جو رات میں باہر دیکھنے سے قاصر تھے۔ اسی دوران ٹائسور نامی سمندری ریپٹائل نے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا۔ جوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 146 سے 208 ملین سال پہلے جراسک پیریڈ کا وقت شروع ہوا۔ اسی دوران پینجیا بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا اور دو بڑے جزائر میں تقسیم ہو گیا، جس کو لویسیا اور گینڈوانا کہا جاتا ہے۔ اس وقت موسم خوشگوار اور پہلے کی طرح خوش ہی رہا، لیکن موسم میں نمی کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی تک قطبین کی برف بھی نمودار نہیں ہوئی تھی اور زمین دو بڑے جزائر کے علاوہ سمندری حصے پر مشتمل ایک سیارے ہی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اسی دور میں ڈائناسور کی نسل نے خود کو بڑھانا شروع کر دیا اور کئی دوسری نسلوں میں تقسیم ہونا شروع کر دیا، جو کہ سائز میں بہت زیادہ بڑی تھیں، جنہوں نے آنے والے کئی ملین سال تک زمین پر راج کیا۔ اسی وقت کے ڈائناسور کی ایک ایسی نسل نے بھی جنم لیا جس کو پیٹریوسورس کہا جاتا ہے، جو حیران کن طور پہ زمینی ریپٹائل ہونے کے باوجود آسمان پہ اڑتی تھی۔ یہ تقریباً 35 سینٹی میٹر لمبی ہوا کرتی تھی، جس کا کھوج سب سے پہلے 1834 میں جان کوپ نے لگایا۔ اس کی خوراک دوسرے جاندار جیسے مچھلی، رینگنے والے جاندار ہوا کرتے تھے۔ اپنے تیز ترین دانتوں اور لمبی دم اور بڑی جسامت کی وجہ سے آسمان پر راج کیا۔ اس کی پہلے فوسل کو آرکوپیٹرکس کہا جاتا ہے۔ ڈائناسور کی ایک نسل سمندر میں مگرمچھ کی صورت میں نمودار ہوئی اور یہ تمام سمندر پہ راج کرنے لگی۔ یہ سائز میں اتنی بڑی تھی کہ اپنے سے بڑے ڈائناسور کا شکار آسانی سے کر لیتی۔ اس کا وزن 8 ٹن اور لمبائی 8 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس کو آرکیولوجسٹ سرکوشس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دریافت ہونے والی ڈائناسور 1819 میں برطانیہ کے ولیم بیگلینڈ نے دریافت کی اور 1824 میں اس کو میگالوسورس کا نام دیا، جو کہ بڑی جسامت کے گوشت خور جانور تھے اور ان کی اونچائی 3 میٹر اور وزن 1000 سے 3000 کلو گرام ہوتا تھا، جبکہ ان کی لمبائی 9 میٹر تھی۔ اپنے دو مضبوط ٹانگوں، تیز دانتوں اور دو پنجوں سے اپنے سے بڑے ڈائناسور کا شکار آسانی سے کر لیتے، اور یہ ڈائناسور بہت ہی ذہین ہوتے تھے، جو کہ شکار کو بڑی حکمت عملی سے شکار کرتے تھے، جس کی نسل کا مقبول ترین کردار ٹائریکس نامی ڈائناسور ہے، جس کو آپ نے ہالی ووڈ کی فلم جوریسک پارک میں بھی دیکھا ہوگا، جس کے قد 40 فٹ لمبے تھے اور جنگلات کے علاوہ سمندری علاقوں کے پاس رہتے تھے۔ یہ دیکھنے کے علاوہ سونگنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر سننے کی صلاحیت سے قاصر تھے۔ یہاں تک کہ ڈائناسور کی رنگت کا سوال ہے تو اس کا کوئی ٹھوس ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ ان کی رنگت کا تعین مخصوص کیمیائی مادے سے ہوتا ہے، جو کہ فوسل بننے کے دوران اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، لہذا اس کا تعین بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، البتہ موسم اور ماحول کے اثر سے یہ اپنے رنگ بدلتے تھے۔ ڈائناسور کی زہریلی اقسام کی رنگت چمکیلی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال اس کی اصل رنگت کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق وہ سبز رنگ کے تھے۔ دوستو، جسامت کے لحاظ سے دنیا میں سب سے لمبے قد کے ڈائناسور
جس کو سارک پورٹ کہتے ہیں۔ یہ جسامت میں 115 سے 130 فٹ لمبے تھے، جبکہ ان کا وزن 70 ٹن تک ہوتا تھا اور ان کی گردن کی لمبائی تقریباً 46 فٹ تک ہوتی تھی، اور یہ ڈائناسور اپنا گزارا پودے کھا کے کرتے تھے۔ جبکہ دنیا کی سب سے چھوٹی ڈائناسور کی نسل کی فوسل دریافت ہوئی ہے، جس کو مائکرو ریپٹر کہا جاتا ہے، جو چائنا میں دریافت ہوئی ہے، اور یہ 16 انچ لمبے تھے۔ یہ گوشت خور تھے اور ان کا سائز ایک مرغی کے سائز اتنے بڑے تھے، جبکہ ان کا وزن 3 کلو گرام ہوتا تھا۔ 65 ملین سال کے پہلے کے پیریڈ کو کریٹیس پیریڈ کہا جاتا ہے، جس میں دنیا کے بڑے بڑے جزیرے لویسیا اور گینڈوانا ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور آج کے موجودہ براعظم اپنی شکل میں آنا شروع ہوئے۔ اسی وقت سمندری سطح آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئی اور موسموں کی شدت بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ قطبین کے علاقوں پہ برف جمنا شروع ہو گئی اور اسی طرح بڑے بڑے گلیشیئرز وجود میں آئے۔ اسی وقت زمین میں موجود بڑے بڑے آتش فشاں پھٹنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ڈائناسورز کی پوری نسلیں تباہ ہو گئیں، اور کچھ سمندری نسلیں جیسا کہ مگرمچھ اور بڑی بڑی شارک اپنے وجود بچانے میں کامیاب رہیں۔ تاہم ڈائناسور کے خاتمے کے متعلق ایک دوسری مشہور تھیوری بھی مشہور ہے، جس کو کیریٹیکس تھیوری بھی کہا جاتا ہے، جس کو 1980 میں لور ایبکس نامی سائنسدان نے پیش کی، جس کے مطابق ایک بڑا شہاب ثاقب جو کہ 4 سے 9 میل یعنی کہ 6 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا، 65 ملین سال پہلے زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ نتیجتاً آتش فشاں پھٹے، سمندروں میں تو سونامی، گرد کے طوفان وجود میں آئے۔ اس کی وجہ سے تیزابی بارشیں بھی شروع ہوئیں، جس کی وجہ سے ڈائناسور کی پوری نسل آہستہ آہستہ تباہ ہونا شروع ہو گئی اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ ڈائناسور کے فوسل دنیا کے مختلف ممالک جن میں امریکہ، ارجنٹینا، چائنا، انڈیا، پاکستان شامل ہیں دریافت ہوگی۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں ہوں عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔